سورہ نحل کا مضمون بنیادی طور پہ تفکر فی الخلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات کے اوپر تفکر کر کے اس کی کبریائی کو پہچاننا، اس کی ذات کو پہچاننا اور اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اور اس کے احکامات کی پاسداری کے لیے آمادہ و تیار ہو جانا۔ آپ نے سورہ غاشیہ کو جب پڑھا ہوگا تو اس میں الفاظ ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت۔ اب اس کے اندر جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آسمان کو اٹھایا ہے، کیسے زمین کو بچھایا ہے، کیسے پہاڑوں کو لگایا ہے، کیسے اونٹ کو بنایا ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انسان جب ان تمام تخلیقات کے اوپر غور کرے گا تو اپنے خالق و مالک کی قوت تخلیق کا معترف ہو جائے گا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی میرا اللہ اتنا بڑا ہے تو مجھے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ سورہ نحل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی کار فرمائیوں کا ذکر کیا کہ میں کتنا لطیف ہوں، میں کتنا بڑا خالق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواریوں کا ذکر کیا کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ تم گھوڑوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر اور خچروں کے اوپر چڑھتے ہو، سواریاں کرتے ہو اور ان کا ہونا تمہارے لیے ایک زینت کا سبب بھی ہے۔ انسان کے پاس جس طرح اچھی گاڑی ہوتی ہے تو اس کے دل کو ایک اچھی خوشی کی کیفیت اس گاڑی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سواریوں کو ہمارے لیے مزین فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ آسمان سے پانی تو ایک ہی طرح کا اتارتا ہے، لیکن اس پانی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے سے زراعت کو اگاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر انگوروں کو اگاتا ہے، اس کے نتیجے زیتون کو اگاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ہر طرح کے پھلوں کو اگاتا ہے، اور اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت میں اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ جانوروں کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سامان عبرت ہے، سامان غور و فکر ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم میں سے تمہارے لیے ایک ایسے دودھ کو جاری کیا ہے جس کے ایک طرف سے گوبر گزر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف سے لہو جاری ہوتا ہے۔ گوبر اور لہو کے درمیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشروب کو جاری کرتے ہیں جس میں نہ گوبر کی مہک ہوتی ہے نہ لہو کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے اتنا انٹریکیٹڈ قسم کا فلٹر پلانٹ بنا دیا؟ یقیناً یہ ذات خالق و مالک، حکیم و دانا خالق و مالک کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر انسان اپنے جسم کے اندر موجود گردے پہ غور کرے، گردہ چھوٹا سا گردہ انسان کے جسم کے اندر سے جتنے فاضل مادوں کا احراز کرتا ہے، جب اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو بہت بڑی ڈیالسس مشین جو ہے اس کے مد مقابل انسان کے جسم سے مادوں کو سک کرتی ہے، اور اس گردے کے نتیجے میں انسان جب اپنے فاضل مادوں کے احراج سے فارغ ہوتا ہے انسان کو بڑی طمانینت، بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، اور ڈیالسس مشین کے بعد جب انسان مادوں سے نجات حاصل کرتا ہے تو 2-3 دن تک تکلیف کے ساتھ تڑپتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے خالق و مالک ہیں، کتنے بڑے دانا ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے اعضاء سے بڑے بڑے کاموں کو لیا۔ حضرات گرامی قدر آپ نے سولر پمپ دیکھے ہوں یا الیکٹرک پمپ دیکھے ہوں، وہ چلتے ہیں تو چلنے کے بعد سائنسدان، ٹیکنیشین، انجینئر اس بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب 24 گھنٹے چلا لیں تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا کریں، جب 2 دن کے لیے چلا لیں چند گھنٹے اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پمپ ہے جس کو ہمارے سینوں میں لگایا ہے، یہ 60 برس تک دھڑکتا رہتا ہے، 70 برس تک دھڑکتا رہتا ہے، اور ایک لمحہ بھر کے لیے بھی یہ آرام نہیں کرتا، لمحہ بھر کے لیے بھی بند نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر وہ کون سی ذات ہے جس نے اتنے بڑے طاقتور پمپ کو انسان کے سینے میں لگا دیا؟ وہ ذات یقیناً حکیم و دانا خالق و مالک کائنات کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو
کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تم پہاڑوں کے اوپر اپنے گھروں کو بناؤ اور بلند مقامات کے اوپر اپنے گھروں کو بناؤ، اور ساتھ ہی اس بات کا حکم بھی دیا کہ تم پھلوں کے رسوں کو اور پھولوں کے رس کو چوسا کرو۔ اب اس کے جسم کے اندر سے وہ مادہ نکلتا ہے، وہ شہد نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں کی شفا کو رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، شہد کے شافی شفا یابی کے شہد کے اندر اثرات ہونے میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے، حتیٰ کہ دنیا کے اندر کئی شوگر کے مریض بھی ایسے ہیں جو بیری کا شہد جب پی لیتے ہیں تو ان کے شوگر کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی ان کے اندر تغیر رونما نہیں ہوتا، کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی ایذا کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور حضرات گرامی قدر بہار کو پینے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دمے کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں، معدے کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں، گردے کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ زخموں کے اوپر لگانے سے زخموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جلن کو دور فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور آنکھوں میں ڈالنے کے ساتھ آنکھوں کے اندر موجود جو ذرات ہوتے ہیں یا موتیے تک کے اثرات ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی منتقل فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے ایسے مشروب کو باہر نکال دیا جس کے اندر انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ یقیناً وہ کریم اور مالک حکیم و دانا کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی ذکر کیا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے دار سکون اور دار قرار بنا دیا۔ انسان دنیا کے کسی بھی مقام پہ چلا جائے، اس کی ہم کتنی بھی انٹرٹینمنٹ کیوں نہ کی جائے، کتنی بھی میزبانی کیوں نہ کی جائے، وہ وہاں پر اپنے آپ کو تھوڑا سا گھٹا ہوا، تھوڑا سا تکلف کے اندر محسوس کرتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر آ جانے کے بعد انسان ہر قسم کے تکلفات سے پاک ہو کر اپنے آپ کو بالکل لائٹ محسوس کرتا ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر رہنے کے بعد بھی انسان کو وہ سکون نہیں ملتا جو اپنے گھر پلٹ کر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے انسان کے لیے ان کے گھروں کو جائے سکونت بنا دیا؟ یقیناً وہ حکیم و دانا خالق و مالک کائنات کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفکر فی الخلق کے اعتبار سے انسانوں کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کروایا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت سے اعلیٰ پائے کے احکامات بھی انسانوں کے سامنے رکھے، اور ہر حکم جو ہے اپنے اندر حکمت کے ایک سمندر کو سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ سابقہ لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کی بنیادوں سے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کی عمارتوں کی چھتیں ان کے اوپر آ کے گری۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو عذاب وہاں سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کئی مرتبہ بڑے بڑے ٹویسٹر جو ہوتے ہیں، امریکہ کے اندر ٹویسٹر عام چلتے ہیں جو دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگوں کو اکھاڑ کے پرے پھینک دیتے ہیں اور لوگوں کی عمارتوں کی چھتیں ان کے اوپر آ کے گر پڑتی ہیں۔ ایسے عالم کے اندر اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے، انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ہاتھوں میں آگ کی طرح اس خبت کے اندر بھی مبتلا نہ ہو جائے کہ من اشد منا قوة، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یقیناً اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ جب قوم آج کے لوگوں نے اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کیا، اپنی طاقت کا زوم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آندھیوں کے نتیجے کے اندر وہ اکھاڑ کے پرے پھینکا اور زمین کے اوپر کو یوں گرایا کأنہم اعجاز نخل حاویہ، کہ زمین کے اوپر یوں پڑے ہوئے نظر آتے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ذکر کیا کہ اللہ اگر چاہتے، ایک قرآن مجید کے دوسرے مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے بات، لیکن میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس آیت کے ساتھ، اللہ اگر چاہتے تو اس قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر بھی اتار سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو حضرت رسول اللہ کے سینہ مبارک کے اوپر کیوں اتارا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ حضور اقدس لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ ان کے لیے کیا چیز اتاری گئی ہے۔ ہمیں اللہ نے صلاۃ کا حکم تو دیا،
نماز کے قیام کا حکم تو دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم تو دیا، حج کرنے کا حکم تو دیا، روزے رکھنے کا حکم تو دیا، لیکن حضرات گرامی قدر وہ صلاۃ کس طرح ادا کرنی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، اس میں کیسی تسبیح ہونی چاہیے، کیسی تلاوت ہونی چاہیے، اس کا تعین اگر کیا حضرت رسول اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم تو دیا، لیکن زکوٰۃ کے نصاب کا متعین اگر کیا تو حضرت رسول اللہ نے کیا ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار کے بارے میں رہنمائی اگر کی تو حضرت رسول اللہ نے کی ہے۔ اللہ نے ہمیں حج کا حکم تو دیا، لیکن کن تاریخوں میں حج ہونا چاہیے، اگر حضرت رسول اللہ کی رہنمائی نہ ہو تو انسان تنہا قرآن سے حج کو ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ حضرات گرامی قدر حج کا آغاز 8 تاریخ سے ہوتا ہے، 12 یا 13 تاریخ کو حج مکمل ہوتا ہے۔ وہ کون تھا جس نے ان چیزوں کا تعین فرما دیا؟ وہ حضرت رسول اقدس کی ذات تھی۔ صفا مروا کی اللہ نے صحیح کا حکم تو دیا، لیکن صحیح 3 چکروں کی ہونی چاہیے کہ 5 چکروں کی ہونی چاہیے کہ 7 چکروں کی ہونی چاہیے، اور چکر جو ہے اس کی تکمیل کے لیے صفا سے مروا اور واپس صفا تک آنا چاہیے، یا صفا سے مروا تک جانے پہ چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس بات کی توضیح اگر کی ہے تو حضرت رسول اللہ نے کی ہے۔ حضرات گرامی قدر دین کیا ہے؟ یا رب کے قرآن کا نام ہے، یا کالی کملی والے آقا کے فرمان کا نام ہے۔ اگر ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ کا انکار کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم قرآن مجید کے اجمال کو، یا قرآن مجید کے اشارات کو، یا قرآن مجید کے مطلوب و مقصود کو سمجھنے میں آزمود کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ حضور اقدس کی ذات ہے جنہوں نے قرآن مجید کے اجمال کو واضح فرما دیا، جنہوں نے قرآن مجید کے اشارات کو واضح فرما دیا، جنہوں نے قرآن مجید کے مطلوب اور مقصود کو واضح فرما دیا۔ چنانچہ ہمیں ہر صورت کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے حضرت رسول اللہ کی سنت کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات کرام کی حضرت سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا بھی حکم دیتے ہیں اور احسان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ حضرات کرام کی حضرت کسی بندے نے کسی موقع کے اوپر آپ کو 10 روپے دیے، اب اس کو ضرورت پڑی تو آپ نے اس کو 10 روپے دیے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ لیکن آج اس کو ضرورت پڑی ہے، آپ کا ہاتھ کھلا ہے، آپ اس کی مدد کے لیے اس کو 100 روپیہ دیتے ہیں، یہ احسان کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت آپ کسی مشکل میں تھے، آپ کے گھر کے اندر کسی بندے نے آ کر آپ کی خبر گیری کی اور آپ کے گھر کے اندر موجود تمام انتظامات کا جائزہ لیا، اب اگر اس کو ضرورت پڑی ہے تو آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ نے عدل کیا، لیکن اگر آپ نے اپنے گھر کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا، آپ نے احسان کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کا بھی حکم دیتے ہیں اور احسان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ ہمیں عدل اور احسان کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں نہ عدالت ہے اور احسان تو بڑی ہی دور کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمارے معاشرے کے اندر ظلم ہے، ہمارے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں جبر ہے، ہمارے معاشرے میں استحصال ہے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ تشدد، ہر جگہ پر بے چینی، بے قراری، بدامنی ہر جگہ اپنی پوری انتہا پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جب قومیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ ایک بستی کی مثال دیتے ہیں جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ 3 نعمتیں تھیں۔ ایک ان کے پاس امن کی نعمت تھی، یعنی باہر امن تھا، ایک اطمینان کی نعمت تھی، یعنی اندر اطمینان تھا، تیسری نعمت یہ تھی یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اور ان کو ہر جگہ سے رزق مل رہا تھا۔ فکفرت بانعمہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا اور ان سے رزق کو چھین کر ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں طعن و تشنیع کی بجائے، ہمیں عیب جوئی کی بجائے، ہمیں کسی کی تنقید کرنے کی بجائے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بجائے، کسی کی تذلیل کرنے کی بجائے
جائے حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینی چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اسی کے ساتھ بات کرنی ہو احسن طریقے سے بات کریں. حضرات گرامی قدر کئی لوگ اپنے تشدد کی وجہ سے اپنی شدت کی وجہ سے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں اور کئی لوگ اپنے اخلاق کی وجہ سے محبت کی وجہ سے پیار کی وجہ سے اچھے سلوک کی وجہ سے لوگوں کو دین کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی کے اندر پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کو اٹھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس بات کو ثابت فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ کا طرز عمل یہ ہے کہ دائی کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ الفت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ دل جوئی کا جذبہ رکھ کے ان کو دین کی دعوت دینی چاہیے. جس دائی کا یہ سلوک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت و برکت کو پیدا فرما دیتے ہیں.